رحم الله من قرأ السورة المباركة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم. اللهم صل على مولانا علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تعمة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صلوات الله. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب حاجی حسین میر الطاف حسین عاصم صاحب ضرور کو اشارہ فرما دیں. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. اس کو بند کر دیجیے, اس کو بند کر دیجیے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. عزیزان محترم و معزز سامعین کرام،
حاضرین مجلس، وعزاداران سید الشہداء و ماتمداران مظلوم کربلا، دلوں میں محبت علی کے چراغ جلانے والوں، آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، ابتدائے مجلس میں خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں انتہائی سپاسگزار ہوں کہ اس خالق کائنات نے آپ کے درمیان میں یہ پہلی مرتبہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک آپ کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کے حوالے قرآن مجید کی آیات کی ذیل میں مناقب اہل بیت علیہ السلام بیان کر سکوں۔ یقیناً آپ کی سرزمین پہ پہلی مرتبہ خطاب کر رہا ہوں، اسی لیے اکثر چہرے مجھے نئے اور ناشنا نظر آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے میرا چہرہ ناشنا ہوگا۔ البتہ ساؤتھ میں بے شمار مجالس خطاب کر چکا ہوں، لیکن سرزمین چنئی میں پہلی بار خطاب کر رہا ہوں، تو اسی لیے اپنا مزاج بتا کے مجلس شروع کرنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ جتنی جلدی آپ میتھڈ کو سمجھ لیں گے اتنی جلدی آپ میٹر کو سمجھیں گے، تو کوشش میری یہی ہے، کاوش میری یہی ہے کہ میں جب بھی مجلس پڑھتا ہوں، جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں، سب سے پہلے کوشش اور کاوش یہی ہوتی ہے کہ مجلس کی شروعات بھی قرآن سے ہو اور مجلس کا اختتام بھی قرآن پر ہو۔ تو لہذا آیتیں میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے، قرآن میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے۔ میرا ہدف یہ ہے، میرا مشن یہ ہے، میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی آیتیں اتار کے جاؤں کہ ان کا مقابلہ جب کسی غیر سے ہو تو قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے۔ قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے۔ اسی لیے میں لیفٹ رائٹ جانے کا عادی نہیں ہوں، صرف اور صرف قرآن مجید ہی سے گفتگو ہوگی اور دنیا والوں کو بتایا جائے گا کہ صاحب مذہب شیعہ ہی مذہب حق ہے۔ اگر کوئی بھی شیعہ حق پہ نہیں ہے تو دنیا میں کوئی فرقہ حق پہ نہیں ہے۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جس کی ترجمانی حافظ محمد رضا کر رہا ہے۔ بس آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ سازی اور پھر مجلس کا آغاز۔ دیکھیے، پہلی کوشش اور کاوش یہ کیا کریں کہ جب بھی مجلس میں آیا کریں یا جب بھی اہل بیت کے در پہ آیا کریں تو کوشش یہ کیا کریں کہ ان کے در پر جھک کر آئے، اکڑ کر نہ آئے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ان کے در پر جھک کر آئے گا تو جو جتنا جھکے گا وہ اتنا بلند ہو جائے گا، اور اگر کوئی اکڑ کر آتا ہے، علیکم السلام تشریف لائے، اگر کوئی اکڑ کے آتا ہے تو آپ خود جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سائنس آپ حضرات پڑھے ہوئے ہیں، اگر کوئی اکڑ کے آتا ہے تو پھر اکڑنا مردے کی علامت ہوتی ہے، زندہ کی نہیں ہوتی۔ وہی متوجہ، اکڑنا مردے کی علامت ہوتی ہے، زندہ کی نہیں۔ تو اہل بیت کے در پہ جو جتنا جھک کے آئے گا وہ اتنا بلند ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ تو آپ کا دعویٰ تھا، اس پہ دلیل کیا؟ تو دلیل میں اپنے پاس سے نہیں پیش کروں گا، قرآن مجید اٹھائیے، قرآن مجید کا 30واں پارہ سورہ مبارکہ الشمس، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اللہ نے اس سورہ میں 7 قسمیں کھائی، والشمس وضحاها، اس سورج کی قسم جب وہ اپنی ضیاء زمانے کو دے رہا ہو، یعنی جب وہ منزل کمال پر ہو، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو، یعنی جب اپنی منزل کمال پر ہو، دن کی قسم جب وہ کمال پر ہو، رات کی قسم جب وہ کمال پر ہو، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، انسان کی قسم، سب کی قسم کھائی لیکن کمال کے ساتھ۔ دعویٰ کیا ہے؟ جو اہل بیت کے در پہ جتنا جھک کے آئے گا وہ اتنا بلند ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے 7 قسمیں کھائی، مثلا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ہر زمین کی قسم نہیں کھائی، ہر قریے کی قسم نہیں کھائی، اگر قسم کھائی تو پھر مدینے کی کھائی۔
متوجہ؟ جتنا فرق دوسری زمینوں میں اور مدینے میں ہے تو فرق سمجھیے گا، چونکہ مدینے کی زمین کمال کی زمین ہے۔ تو اللہ نے جتنی بھی قسمیں کھائی سب کمال کی قسم کھائی۔ کمال کی قسم کھائے گا، کبھی پستی کی قسم نہیں کھائے گا، اعلیٰ کی قسم کھائے گا، کبھی ادنا کی قسم نہیں کھائے گا، بلند کی قسم کھائے گا، کبھی جو ہے وہ نچلی کی زمین کی قسم نہیں کھائے گا۔ اللہ کی مشیت سمجھ میں آئی کہ وہ جب بھی قسم کھائے گا تو کس کی کھائے گا؟ بلندی کی، اعلیٰ کی، کبھی پست کی قسم نہیں کھائے گا۔ تو یہ مشیت اور قانون الہی بن گیا کہ جب بھی قسم کھائے گا اعلیٰ کی کھائے گا، کبھی پست کی نہیں کھائے گا۔ جب قانون الہی یہ بن گیا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دنیا زمین بن سکتی ہے، آسمان زمین بن سکتا ہے، لیکن اللہ کے قانون میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میرے معبود تیرا قانون کیا بنا؟ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی قسم کھائے گا تو اعلیٰ کی کھائے گا، ادنا کی نہیں کھائے گا۔ دعویٰ ہے کہ اہل بیت کے در پہ جتنا جھک کے آؤ گے اتنا بلند ہو جاؤ گے۔ اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہے تو اعلیٰ کی کھاتا ہے، ادنا کی نہیں کھاتا، اور کہتا ہے میرا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ پروردگار تیری ساری قسمیں ایک طرف، لیکن ایک قسم سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کون سی قسم؟ کا 27واں پارہ سورہ مبارک نجم پہلی آیت، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، اس ستارے کی قسم جب وہ پستی کی طرف آیا۔ نہیں پہنچے آپ جس معیار پہ آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا، نہیں پہنچے۔ اعلیٰ کی قسم کھا رہا تھا، لیکن کہتا ہے اس ستارے کی قسم جو زمین کی طرف آیا، ہوا ہوا۔ ہوا کا معنی ہے ہلاک ہو جانا، ہوا کا معنی ہے اپنے وجود کو ختم کر دینا، ہوا کا معنی ہوتا ہے تنزلی کی طرف آنا، ہوا کا معنی ہوتا ہے زمین کی طرف آنا، ہوا کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے ختم ہو جانا۔ پروردگار جب سورج کی قسم کھا رہا ہے تو کمال کی، چاند کی قسم کھا رہا ہے تو کمال کی، دن کی قسم کھا رہا ہے تو کمال کی، رات کی قسم کھا رہا ہے تو کمال کی۔ پروردگار زمین کی قسم کھاتا ہے تو کمال کی، دین کی قسم کھاتا ہے اس لیے کہ با کمال ہے، زیتون کی قسم کھاتا ہے اس لیے کہ با کمال ہے، عہد الامین کی قسم کھاتا ہے اس لیے کہ با کمال ہے۔ تو پروردگار اس ستارے کی قسم کیوں کھائی جو زمین کی طرف آیا؟ پروردگار یہ تو پستی کی طرف آیا کہ دنیا والوں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ اگر کسی اور کے در پہ جاتا تو ذلیل ہو جاتا، لیکن سیدہ کی چوکھٹ پہ جتنا جھکا، سیدہ کی چوکھٹ پہ جتنا جھکا اتنا بلند ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ وآلہ۔ تو غرور اور ایٹیٹیوڈ دروازے کے باہر رکھ کے آیا کرو، جب اہل بیت کے در پہ آؤ تو مخلص بن کے آیا کرو، اسی لیے کہ ان کے در پہ اگر کوئی بیزر آتا ہے تو ابوذر بنتا ہے، کوئی کافر آتا ہے تو مسلمان بنتا ہے، کوئی مسلمان آتا ہے تو سلمان بنتا ہے۔ ان کے در کی خاصیت یہ، بس یہی سے مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کہ صاحب میری کوشش اور کاوش یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے مجلس پڑھی جائے، اسی لیے کہ احادیث سے مجلس میں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں نے پلیٹ فارم کو چینج اس لیے کیا کہ صاحب اگر میں حدیث سے کسی کو کچھ سمجھاؤں گا تو ہمارے دشمن کے پاس راہ فرار موجود ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث ہماری کتابوں میں نہیں ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی سند موجود نہیں ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا راوی موجود نہیں ہے، لیکن جب حافظ محمد رضا آیتیں پڑھ کے سنائے گا تو کون مرد میدان مسلمان ہے جو قرآن کے خلاف آ کے بولے گا؟ بھائی وعدہ ہے قرآن کا کہ جو قرآن کو نہیں مانتا پھر دنیا اسے نہیں مانتی، جو قرآن کو نہیں مانتا دنیا اسے نہیں مانتی۔ تو اسی لیے روایت نہیں آیت، حدیث نہیں قرآن۔ میرے اللہ قرآن اور فرق سمجھ لیجئے، تمہیدی مرحلہ ہے، کسی میدان میں آپ کو حاضر کرنے کے لیے آہٹ دے رہا ہوں قرآن مجید سے، اسی لیے کہ دنیا کی ساری کتابوں سے کوئی بھی بات اپنی واضح کر سکتا ہے، لیکن بات میں وزن تب ہوگا جب قرآن سے پڑھے، اسی لیے کہ دنیا کی ساری کتابوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کے قرآن میں طاقت ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ قرآن کے علاوہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کتابیں موجود ہیں، کسی کتاب کے رائٹر نے یہ نہیں لکھا کہ ہمارے اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں، ہماری یہ کتاب A to Z الف سے یہ تک صحیح ہے، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں کہ جس کے رائٹر نے، لیکھک نے، مصنف نے
یہ ذمہ داری لی ہو کہ ہماری کتاب میں کوئی غلطی نہیں. اب ایک جملہ آپ کے ذہن کو آزمانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 2 لمحہ کے لیے پریشان کرنے کے لیے. جیسے دوسری کتابوں میں کہیں نہیں لکھا کہ ہماری کتاب میں غلطی نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے قرآن میں پہلے پارے سے 30ویں پارے تک کہیں نہیں لکھا کہ ہمارے قرآن میں غلطی نہیں ہے. اب آپ سوچیں گے کہ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری کتابوں میں کہیں نہیں لکھا کہ ہماری کتاب میں غلطی نہیں ہے. ابھی حافظ منبر سے دعویٰ کر رہا ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ ہماری کتاب میں غلطی نہیں ہے. تو کیا معاذاللہ قرآن میں غلطی ہے کیا؟ نہیں. کہا اٹھاؤ قرآن مجید کا پہلا پارہ، سورہ مبارک بقرہ، آیت نمبر 2، صفحہ نمبر 2. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں غلطی تو بہت دور کی بات ہے، اس میں شک بھی نہیں پایا جاتا. اس کتاب میں اس کتاب میں غلطی تو بہت دور کی بات ہے، اس کتاب میں شک بھی نہیں پایا جاتا. اب سوال پیدا ہوگا کہ جب قرآن مجید اتنی عظیم ہے کہ اس میں کوئی نہ کمی ہے نہ کاستی ہے، قرآن مجید میں نہ خطا ہے نہ امکان خطا ہے، قرآن مجید میں نہ مسٹیکس ہے اور نہ قرآن مجید میں عیب ہے نہ قرآن مجید میں ریب ہے، تو پھر دنیا کی کتابوں میں خطا بھی ہے، امکان خطا بھی ہے، کمی بھی ہے، کاستی بھی ہے. دنیا کی کتابوں میں عیب بھی ہے، ریب بھی ہے. میرے اللہ اتنی ساری کتابیں ایک طرف، اللہ کا قرآن فرق سمجھ لیجئے، یہیں سے مجلس کو شروع کروں گا. ساری کتابیں ایک طرف، اللہ کا قرآن ایک طرف، ساری کتابیں اللہ کا قرآن. نہ ایسے مجلس نہ پڑھنے کا عادی ہوں، نہ پڑھوانے کا عادی ہوں، نہ سنانے کا عادی ہوں. غدیری لوگ ہو، غدیر آنے والی ہے، ذرا غدیری بن کے دکھاؤ متوجہ. ساری کتابیں اللہ کا قرآن. اے میرے پروردگار ان کتابوں میں فرق کیا ہے؟ اے میرے خالق کائنات، یہ بھی اسی پرنٹنگ پریس سے چھپ رہی ہے کتابیں، قرآن بھی انہیں پرنٹنگ پریس سے چھپ رہا ہے. پروردگار یہ بھی پیج کے اوپر پرنٹ ہو رہا ہے، یہ کتابیں بھی پیج کے اوپر پرنٹ ہو رہی ہے. اے پروردگار ان کے اندر بھی وحی استعمال ہو رہی ہے، ان کتابوں کے اندر بھی وحی استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس کو بغیر وضو چھونا حرام ہے. اسے کوئی بھی نجس اٹھا سکتا ہے. اے پروردگار فرق بتا، فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ قرآن مجید کا 5واں پارہ، سورہ مبارک ہے یہ نشاء، آیت نمبر 82. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا، اگر اس قرآن کو اللہ نے نازل نہ کیا ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا، اس میں کمی پائی جاتی، اس میں خطا پائی جاتی. تو مسلمانوں فیصلہ ہو گیا کہ جسے دنیا والوں نے بنایا ہوگا اس میں عیب بھی ہوگا، ریب بھی ہوگا، لیکن جسے نبی نے اللہ کے حکم سے دکھایا ہوگا. مل گئی جسے قرآن ہے. میں قصے نہیں سنا رہا ہوں، میں اللہ کا قرآن سنا ہوں، مد مقابلہ اعلان کر رہا ہوں. یہی نہیں، پوری تاریخ ہندوستان میں گھوم کے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. حافظ محمد رضا کے مقابلے میں آنا ہے تو صرف اللہ کا قرآن لے آنا، وہ قرآن بتائے گا علی کسے کہتے ہیں، علی کے چاہنے والے کسے کہتے ہیں. بھائی متوجہ، میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. مجھے قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور نے نازل کیا ہوتا یا کسی لوگوں نے بنایا ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. تو پتا چلا کہ جسے لوگوں نے بنایا ہوگا اس میں اختلاف ہوگا. نہیں پہنچے، نہ پہنچاؤں گا، پھر پہنچاؤں گا. بزرگان سے معذرت کے ساتھ نوجوانوں تمہارے لیے خطاب پھر پڑھ رہا ہوں. اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. جسے لوگوں نے بنایا ہوگا، جسے لوگوں نے بنایا ہوگا اسے اختلاف ہوگا، سب نہیں مانیں گے. اور
جسے اللہ نے بنایا ہوگا اسے سب مانیں گے، جسے اللہ نے بنایا ہوگا اسے سب مانیں گے، جسے لوگوں نے بنایا ہوگا اسے سب نہیں مانیں گے۔ میاں پتہ کیسے چلے کہ اللہ نے کسے بنایا؟ کہ دیکھو کہ کس کو سب مانتے ہیں۔ ارے یہی تو وجہ ہے علی کو ماننا سب کی مجبوری ہے، مانا سب نے ہے، چاہے کسی نے پہلا مانا ہو یا چوتھا مانا۔ متوجہ تو اگر قرآن خدا کی طرف سے تو پھر اس کا بغیر وضو چھونا حرام، کیونکہ اس کا بنانے والا اللہ ہے، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ جتنا فرق ہے قسم خدا کی کیا جملہ ہے، منبر کی عطا ہے تو عرض کر رہا ہوں، ابھی تک اس موضوع کو نہ جانے کتنی بار پڑھ چکا ہوں لیکن یہ جملہ نہیں دیا، ابھی منبر کی عطا ہے تو پھر کہہ رہا ہوں، قرآن کس نے نازل کیا؟ بولیے شرما کیوں رہے اللہ؟ اللہ نے۔ قرآن کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ باقی کتابیں کس نے لکھی؟ انسانوں نے۔ کتابیں لکھی ہے انسانوں نے، قرآن بنایا ہے اللہ نے۔ کتابیں لکھی ہے انسانوں نے، قرآن بنایا ہے اللہ نے۔ کتابیں لکھی ہے انسانوں نے، قرآن بنایا ہے اللہ نے۔ تو میاں جتنا فرق دوسری کتابوں میں اور قرآن میں ہے، اتنا فرق علی میں اور دوسرے خلیفاؤں میں ہے۔ مل کے آئیداری صرف مقدمہ ہے کسی منزل مقصود پہ پہنچانے کے لیے۔ قسم بخدا جس معیار کو لے کے آیا ہوں، اگر آپ نے اس معیار کی قدر کی نا تو تا حشر اس مجلس کو یاد رکھیں گے، قسم بخدا۔ متوجہ، قرآن ہے کتاب اللہ، قرآن ہے کتاب اللہ کی۔ آسان فہم مثال دے دیں، ایک بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے حاضر ہے، بالکل بچوں والی مثال دے رہا ہوں تاکہ جو جس کو سب سے بعد میں مجلس سمجھ میں آتی ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ متوجہ، ایک بچہ جس نے بیچارے نے مکتب میں پڑھنا شروع کیا اور اس کتاب نے اس نے عربی قاعدہ پڑھا اور اس کے بعد اول کا قاعدہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مولوی صاحب نے کہا بیٹا تمہیں عربی اچھے سے آ گئی، اب کل سے تمہارا قرآن کا پہلا پارہ لگے گا۔ کہا ٹھیک ہے مولانا، کل جب آؤ گے تو پہلا پارہ لے کے آنا۔ بچہ خوشی خوشی گھر گیا، اماں کو بتایا کہ میرا قرآن شروع ہو گیا ہے، لہذا کل آپ مجھے قرآن مجید کا پہلا پارہ دے دینا۔ اگلا دن ہوا، بچے نے ماں سے قرآن لیا اور لینے کے بعد آنے لگا۔ اب جو مولوی صاحب نے دیکھا تو غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ اس نے قرآن مجید پہ اردو کی کتاب بھی رکھ رکھی تھی، دینیات کی کتاب بھی۔ ارے جو پہنچ رہے ہیں ان کی فکروں کو سلام۔ اس نے قرآن پہ اردو کی کتاب بھی رکھ رکھی تھی، دینیات کی کتاب بھی۔ فوراً مولوی نے ٹوک دیا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کے اوپر دوسری کتابیں نہیں۔ دیوبند سے لے کے جامعۃ الازہر مصر کی یونیورسٹی تک چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، دیوبند سے لے کے ندوہ تک تمام جگہ سے فتویٰ آ جائے گا کہ قرآن کے اوپر دوسری کتاب نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن ہے اللہ کا بنایا ہوا، دوسری کتابیں ہیں انسانوں کی بنائی ہوئی، لہذا قرآن پہ دوسری کتاب نہیں آ سکتی۔ ارے بھائی ذرا سا سوچ، جب قرآن پہ دوسروں کی کتاب نہیں آ سکتی تو وارث قرآن کی جگہ پہ
جب قرآن کے اوپر دوسری کتاب نہیں آ سکتی تو وارث قرآن کی جگہ پہ کوئی دنیا کا بنایا ہوا کیسے آئے؟ پھر ٹائٹل چینج کر دوں. اپوزٹ مثال دے رہا ہوں جو سمجھ گیا اس کا مقدر. اب بچہ قرآن لے کے چلا, اس کا پہلا پارہ ختم ہوا کا دوسرا لے کے آنا. اس بچے نے پہلے پارے کے اوپر دوسرا پارہ لکھ دیا, مولوی خاموش رہا. تیسرا رکھا, مولوی خاموش رہا. بھیا بولو دیوبند والوں, ندوہ والوں, کوئی تو بولے کیا اس قرآن کی بے حرمتی ہو گئی؟ کہنے لگے بے حرمتی نہیں ہوگی, اس لیے کہ پہلا پارہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, دوسرا پارہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, لہذا اللہ کے بنائے کے اوپر اللہ کا دوسرا بنایا ہوا آ سکتا ہے. میاں یہی تو ہمیں تاریخ میں ملا ہے. اگر رسول ناقہ بنے تو حسین پشت میں آ گئے, علی نے قدیر میں. یا علی یا علی یا علی حسین ہاتھوں پہ علی. ایک کالی کتاب کی کالی روایت بھی سن لو. ایک کالی کتاب میں کالی روایت میں کوئی روایت لکھی ہے, تو جیسے ہی میں نے ایک جملہ پڑھا تو مد مقابل چیخ اٹھا, کہا کہ آپ کو میں تمہیں عظمت دکھاتا ہوں. میں نے کہا بیان کیجئے بھیا. وہ کہنے لگے صاحب آپ کو شب ہجرت یاد ہے؟ میں نے کہا یاد نہیں, حفظ ہے. کہنے لگے تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول خدا کو فلاں شخص نے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے غار میں داخل کیا. رسول خدا کو اپنے کاندھے کے اوپر بٹھا کے غار میں داخل کیا. رسول خدا کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے غار میں داخل کیا. میں نے کہا بھیا سن, پہلی بات تو ہم اس روایت کو مانتے نہیں ہیں, لیکن اگر تیری بات مان بھی لے تو سن لے, قرآن دوسری کتابوں پہ آ سکتا ہے, کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت تو یہ ہے کہ کہیں رسول نے بھی اٹھایا ہو. ایک سلامات پڑھے بر محمد والے. تو 1400 سال سے آپ حضرات مجلس سے سن رہے ہیں. 1400 سال سے ایک بہترین عالم, نہ جانے کتنے عالم خطبہ ذاکرین کو آپ سن چکے ہو. آج تک آپ نے ایک ہی جملہ سنا ہوگا کہ صاحب لوگوں نے اصل میں علی کو نہیں پہچانا اس لیے مسلمان بن گئے, لوگوں نے انہیں نہیں پہچانا اس لیے بٹ گئے, انہیں نہیں. اصل میں اگر لوگ علی کی محبت اور علی کی معرفت پہ جمع ہو جاتے تو پھر سارے کے سارے مسلمان ایک ہوتے. اسی لیے کہ انہوں نے علی کو نہیں پہچانا اس لیے بٹ گئے. میں نے کہا میری ذرا سی تحقیق, ذرا سی ریسرچ اور میری راتوں کی جاگنے کی محنت ذرا سی الگ ہے. وہ کہیں گے کیا؟ میں نے کہا اصل میں لوگوں نے علی کو نہیں پہچانا اس لیے نہیں بٹے. اگر بات عقیدے کی لگے تو بولیے گا, جس کو سمجھ نہ آئے اسے اختیار ہے وہ خاموش بیٹھے. اسی لیے کہ بعد میں سمجھا دوں گا, سمجھ میں آئے گا تو بولیے گا. کہا صاحب لوگوں نے علی کو نہیں پہچانا اس لیے بٹ گئے. میں نے کہا میاں یہ تو غلط بات ہے, یہ لوگ علی کو نہ پہچاننے کی وجہ سے نہیں بٹے, اصل میں انہوں نے آج تک نبی ہی کو نہیں پہچانا. آج تک نبی کو نہیں پہچانا. کیا مطلب؟ یہ مقدمہ سازی ہے میری مجلس کی 2 منزل. پہلی منزل کی سٹارٹنگ اب ہے, دوسری منزل پہ لے جا کے مجلس کو ختم کر دوں گا. پہلی منزل کہ انہوں نے نبی کو نہیں پہچانا. کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ کہ میں نے ایک مسلمان سے پوچھا بھیا تمہارے نزدیک تمہارے رسول کیسے ہیں؟ تو کہنے لگا ہمارے بھی 2 ہاتھ, رسول کے بھی 2 ہاتھ, ہمارے بھی 2 آنکھیں, رسول کے بھی 2 آنکھیں. بھیا ہمارا بھی ایک چہرہ, رسول کا بھی ایک چہرہ, ہمارے بھی 2 پیر, رسول کے بھی 2 پیر, لہذا رسول تو ہم جیسے تھے. میں بڑی مسکراہٹ کے ساتھ یہاں پہ جملہ کہتا ہوں, یہ نہ کہو کہ ہمارے بھی 2 آنکھیں, رسول کے بھی 2 آنکھیں, ہمارے بھی 2 ہاتھ, رسول کے بھی 2 ہاتھ. اگر تمہیں اتنا کہنے کا شوق ہے, اگر تمہیں تشبیہ دینے کا شوق ہے تو کہو ہمارے بھی 2 ہاتھ, یزید کے بھی 2 ہاتھ, ہمارے بھی 2 آنکھیں, یزید کی بھی 2 آنکھیں, ہم تو بنے بنائے یزید ہیں. ارے تشبیہ دینی ہے تو ایسے دو, رسول کی شان میں کیوں غصہ کرتے ہو؟ متوجہ 2 آیت ایسی پڑھ کے جا رہا ہوں, جب تک یاد رہے گی آپ کو
تب تک رسول کا دشمن آپ کے سامنے نہیں ٹکے گا۔ قرآن مجید کی پہلی آیت سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 253 پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 42 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت عطا کی ہے۔ یعنی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت عطا کی ہے۔ اس نے 1,24,000 نبی بنائے، 1,24,000 نبیوں میں سے 313 کو رسول بنایا۔ یہ جو باقی کے نبی رہ گئے 313 کے برابر نہیں ہیں۔ اب ان 313 میں سے 5 کو بڑے رسول بنایا۔ اب یہ جو باقی کے 308 رہ گئے ان 5 کے برابر نہیں ہیں۔ ان 5 میں سے سب کا سردار بنایا ہمارے نبی کو۔ یعنی قرآن بتانا چاہ رہا ہے آدم محمد جیسے نہیں، نوح محمد جیسے نہیں، ابراہیم محمد جیسے نہیں، اسماعیل محمد جیسے نہیں، الیسع محمد جیسے نہیں، الیاس محمد جیسے نہیں، ہود محمد جیسے نہیں، لوط محمد جیسے نہیں، یوشع محمد جیسے نہیں، ہارون محمد جیسے نہیں، یعقوب محمد جیسے نہیں، یوسف محمد جیسے نہیں، ایوب محمد جیسے نہیں، موسیٰ محمد جیسے نہیں، ہارون محمد جیسے نہیں، عیسیٰ محمد جیسے نہیں۔ 1,23,999 نبی میرے نبی جیسے نہیں ہے۔ بات یہی روک دینا پلٹ کے اندر۔ دوسری آیت سنیے قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ مبارک دہر جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 2 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسانوں کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ انسان پیدا ہوا ہے نجاست سے، ہوا ہے نطفے سے۔ نطفہ نجس ہوتا ہے یا پاک؟ نجس ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے ہر انسان کو نجاست سے پیدا کیا، ہم نے ہر انسان کو نجاست سے پیدا کیا، ہم نے ہر انسان کو نجاست سے پیدا کیا۔ اب پلٹ کے آئیے اس آیت پہ جہاں چھوڑا تھا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سارے نبی کس چیز سے پیدا ہوئے؟ بتائیے کس سے پیدا ہوئے؟ نور سے۔ نور پاک ہوتا ہے نجس؟ پاک۔ اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک کو نور سے پیدا کیا، نور ہے پاک۔ تمام انسانوں کو نجاست سے پیدا کیا۔ اے مسلمان ذرا سا سوچ لے کہ جب نور سے پیدا ہونے والا محمد جیسا نہیں تو پھر یہ نجس قطرے والے انسان چلے ہیں رسول کے برابری کرنے، تو پھر کوئی رسول جیسا نہیں۔ دوسری اور مثال دے رہا ہوں، پھر آ رہا ہوں دوسری منزل کی طرف۔ قرآن مجید، اچھا عام فہم مثال دے دوں تاکہ آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو جائے۔ میں مجلس صرف باہبائی کے لیے نہیں پڑھتا، یہ تو کرم ہے مولا کا، چونکہ فضائل اہل بیت کے ہوتے ہیں، جو پاکیزہ خون ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا جب بھی ہمارے جد کے فضائل ہوتے ہیں تو اس کے اثر دو ہوتے ہیں۔ اگر یہ مومن کے کانوں میں جاتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اگر یہ منافق کے کان میں جاتا ہے تو اس کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا، اس منزل پہ لے کے آنا ہے مجھے بہت دور تک۔ ابھی میں پہلی منزل کی مقدمہ سازی کر رہا ہوں، وہ عام مثال دے رہا ہوں جسے آپ بچپن سے سنتے چلے، بلکہ پریکٹیکل لائف کی مثال دے دوں۔ آپ رات گزارتے ہیں، ہر رات آپ کی بستر پہ گزرتی ہے، لیکن ایک رات ایسی ہوتی ہے جو مسجد میں گزرتی ہے۔ کون سی؟ شب قدر۔ 364 راتیں ایک طرف ہے، یہ ایک رات ایک طرف۔ پورے سال نماز نہ پڑھنے والا بھی اس رات میں مسجد میں نظر آتا ہے نا۔ جملے کو بدل کے کہہ دوں، تھوڑا سا مسکرا لیجئے گا۔ پورے سال دنیا کو ٹوپی پہنانے والا ایک رات کے لیے ٹوپی پہن لیتا ہے۔ ہوتا ہے۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی سورہ حمد پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ سجدہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ زخرف پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ شورى پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ فصلت پڑھ رہا ہے۔ جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ قرآن کو لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیا ہو کیا رہا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا، ایک آیت پڑھیں گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ کوئی سجدے میں پڑھا ہے، کوئی رکوع میں پڑھا ہے، کوئی صاحب گردن ہلا ہلا کے اللہ 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 اللہ۔ ارے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا آپ کو نہیں پتا 2 رکعت کا ثواب 70 رکعت کا ہے، ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کا ثواب۔ میں نے کہا کیوں، کیا اسپیشل ہے؟ کہنے لگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آج کی رات میں قرآن نازل ہوا تھا، لہذا آج کی رات جیسی کوئی رات نہیں۔ اے مسلمان ذرا سا سوچ، جس رات میں قرآن نازل ہو جب اس رات جیسی کوئی رات نہیں تو جس ذات پہ قرآن نازل ہو، جس ذات پہ قرآن نازل ہو اس کا کیا عالم۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ رسول جیسا کوئی نہیں۔
انسان انسان برابر نہیں، حیوان حیوان برابر نہیں، نبی نبی برابر نہیں، رسول رسول برابر نہیں، حتیٰ کہ پتھر پتھر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی مینٹلٹی پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر پتھر پتھر برابر ہوتا تو پہلے اللہ نبی کو یہ حکم نہ دیتا یہ جو کعبے میں جتنے پتھر رکھے انہیں توڑ دو، پھر دوبارہ یہ حکم نہ دیتا یہ جو کعبے میں حجر اسود کالا پتھر ہے اسے بوسا دو، کہاں توڑوایا کہاں بوس کروایا، تو دونوں میں فرق ہوا نا۔ جب اس منزل پہ لے آیا ہوں تو لو ایک آیت سن لو، ایک آیت سن لو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 28واں پارہ سورہ تحریم، 5ویں 6ٹی 7ویں، یہ مسلسل آیتیں ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے، آج تک آپ نے یہی تو سنا ہے نا کہ جنت میں صرف جنت میں اور جہنم میں یا تو انسان جائے گا یا کون؟ علمی معیار کیا ہے آپ کا؟ میں بھی تو یہ دیکھوں تاکہ آگے پڑھوں۔ حساب کس کس سے ہونا ہے؟ یا تو انسان سے ہوگا یا جنات سے ہوگا، خدا سلامت رکھے۔ اسی لیے کہ وما خلقت الانس والجن، صرف انسان اور جنات، ہم نے بھی یہی سنا تھا، لیکن اللہ قرآن میں کہا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسانوں کے ساتھ ساتھ پتھر کو بھی بناؤں گا۔ اے پروردگار یہ پتھر تو بے جان ہے، اس میں نہ آواز ہے نہ بڑھنے کی صلاحیت ہے، پروردگار ان پتھروں کو کیوں جہنم میں بھیجے گا، انہیں کیوں جہنم میں جلائے گا؟ تو تفسیر میں ملا، اپنے پاس سے بات کرنے کا آنی نہیں، تفسیر میں ملا یہ ہر پتھر جہنم میں نہیں جائے گا، تو پھر کیا جائے گا؟ کہ وہ پتھر جہنم میں جائے گا جو خدا کے مقابلے میں خدا بن بیٹھا ہے۔ اے پروردگار اس کی غلطی کیا ہے؟ اسے تو لوگوں نے بنا دیا ہے، یہ تو بے جان ہے کہ دنیا والوں کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں میں کہ اگر بے جان پتھر بھی غلط جگہ پہ بیٹھ جائے جب وہ جہنمی ہے تو کوئی جو رسول خدا اور علی کی جگہ پہ بیٹھا ہے کتنا بڑا جہنم ہے، متوجہ۔ تو رسول جیسا کوئی نہیں، یہ آیتیں اس لیے ہیں کہ غدیر آنے والی ہے، ولایت اپنے ذہنوں میں بسا لینا، اور جب تک آپ کو یہ آیتیں یاد رہیں گی نا مد مقابل کبھی آپ کے سامنے نہیں بولے گا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ میرا دعویٰ اس لیے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کی دلوں میں اتنی آیتیں اترے کہ جب بھی مقابلہ ہو تو آیت نکلے، روایت نہ نکلے، اس معیار کا بنانا چاہتا ہوں، متوجہ۔ تو قرآن نے بتایا رسول جیسا کوئی نہیں، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی پس ہے، میرا رسول اعلیٰ، ہر نبی مفضول ہے، میرا رسول اعلیٰ ہے، بس یہاں تک لانا تھا۔ پہلی منزل کا چیپٹر کلوز، دوسری منزل کا آغاز، سینوں کو ولایت سے بھریے۔ آیت سنانے والا ہوں، پہلے 3 آیتیں سناؤں گا، اس لیے کہ مد مقابل بہت جلدی سے اس آیت کو سننے کے بعد قدم پیچھے کرتا ہے، اسی لیے ان آیتوں کو زنجیر بنا کے اس کے گلے میں ڈال دوں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ فاسق ہوتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ ظالم ہوتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے وہ ظالم، وہ فاسق، وہ کافر۔ میرے اللہ قرآن کا فیصلہ تو بتا کہ قرآن کا فیصلہ ہے کیا؟ کہ نبی جیسا کوئی نہیں، اللہ فیصلہ بتا۔ کا فیصلہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 106، پارہ نمبر 1، صفحہ نمبر 17۔ علماء کرام متوجہ، تمام کے تمام پڑھے لکھے لوگ توجہ کیجئے گا، خصوصاً نوجوانوں، اگر یہ آیت تمہارے سینے میں اتر گئی تو مد مقابل کے لیے ایسا تماشا منہ پہ ہوگا کہ تاریخ میں جب بھی انہیں یاد آئے گا تو علی کے علاوہ کوئی یاد نہیں آئے گا۔ سن لینا، قرآن نے کہا رسول جیسا کوئی نہیں۔ اے میرے اللہ، پھر قرآن کا فیصلہ سنا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 106، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسها، توجہ کیجئے گا، ما ننسخ من آیت او ننسها، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں اس وقت تک کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتا، اس وقت تک کسی نبی کو نہیں اٹھاتا، اس وقت تک کسی رسول کو نہیں اٹھاتا۔ پروردگار کیا؟ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او
اس نے کہا جب تک اس آیت کی جگہ، جب تک اس نبی کی جگہ یا تو اس سے افضل یا اس جیسا نہ لا دوں۔ فوت ہو گیا مقصد نہیں سمجھے، لو بچوں کو لیے سمجھاؤ پھر آسان کر کے۔ قرآن نے فیصلہ سنایا کہ نبی کی جگہ پہ یا تو نبی سے افضل بیٹھے یا نبی جیسا بیٹھے، یا نبی سے افضل یا نبی جیسا۔ کہتے ہیں نبی سے افضل کوئی ہو نہیں سکتا، تو پھر نبی کی جگہ پہ نبی جیسا ہے کون آئے؟ کا ایسا آئے کہ جس کا علم نبی کا علم ہو، جس کا علم نبی کا علم ہو، جس کا تقویٰ نبی کا تقویٰ ہو۔ میاں ساری کتابیں ایک طرف، حافظ محمد رضا ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہے، اب تک اللہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، اب میں نے اٹھائی تاریخ بخاری، امام بخاری نے لکھا متوجہ نبی کی جگہ پہ نبی جیسا ہے۔ امام بخاری نے لکھا کہ نبی نے علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا علی انت مثلی وانا مثلک، اے علی تو مجھ جیسا میں تجھ۔ میرے بھائیوں یہ نعرہ بڑا وزنی ہے، اسے ہلکا نہ بناؤ۔ اگر اس نعرے کا وزن دیکھنا ہو تو اپنے مجمع پہ لگاؤ گے، اس کا وزن نہیں پتا چلے گا۔ اگر وزن دیکھنا ہو غیروں کی مسجد میں جا کے لگا دینا، پتا چلے گا کہ کتنا وزن ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ گزرا ہے اور بزرگان جانتے ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت محمد اسماعیل دیوبندی ہے، اتنے بڑے مناظر تھے کہ اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بیچارے وہ شیعہ ہو گئے۔ اب جیسے ہی شیعہ ہوئے، گھر میں جائیں تو بیوی پوچھے شیعہ کیوں ہو گئے، باہر نکلے پڑوسی پوچھے شیعہ کیوں ہو گئے، مسجد میں جائیں نمازی پوچھے شیعہ کیوں ہو گئے، چاروں طرف سے ایک ہی سوال، شیعہ کیوں ہوئے، شیعہ کیوں ہوئے، شیعہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ لفظ شیعہ ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ اے میرے بھائیوں نوجوانوں، ہاتھ جوڑ کے حافظ محمد رضا گزارش کر رہا ہے، کبھی اپنے عقیدوں کو چھپانا نہیں، کبھی گردن کو جھکا کے نہ کہنا ہاں ہم شیعہ ہیں، او بھیا سینوں کو تان کے فخر سے گردن کو اونچی کرو، نانو شیعہ تو علی ابن ابی طالب، ہم علی کے شیعہ ہیں، اس لیے کہ وہ قومیں اور ہیں جن کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے۔ ہم وہ ہیں 23واں پارہ سورہ مبارک صافات آیت نمبر 83 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم جیسا نبی شیعہ تھا، ابراہیم جیسا نبی شیعہ، تو فخر سے کہا کرو ہم شیعہ۔ انہوں نے سے پوچھا کہ آپ شیعہ کیوں ہوئے، کہنے لگے کب تک میں یہ بتاؤں کہ میں شیعہ کیوں ہوا، ایسا کرو الگ الگ جواب دیتے دیتے تھک گیا، سب کے سب مسجد میں جمع ہو جائے، نعرے کے حوالے سے عرض کر رہا جو یہ بیچ میں بات آئی ہے کہ میں بتاؤں کہ میں شیعہ کیوں ہوا۔ اگلا دن آیا، شام مسجد میں لوگ ایسے جمع ہو گئے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ اتنا بڑا عالم جو سب کو سنی بناتا آ رہا ہو، وہ ایک لمحے میں شیعہ ہو جائے تو اس کا ریزن پوچھنے کے لیے سب جمع ہوئے۔ محمد اسماعیل دیوبندی صفوں کو چیرتا ہوا منبر پہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے پہلے رسول اللہ کی حمد کی، پھر رسول کے فضائل پڑھے، اور اس کے بعد کہتا ہے سنو لوگوں میں شیعہ کیوں ہوا، اس لیے کہ میں اس علی کو بلا فصل خلیفہ ماننے لگا ہوں، جو علی عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، عذر اللہ بھی ہے، جنب اللہ بھی ہے۔ جیسے علی کے فضائل پڑھے گئے تو میں نے بتایا نا کہ ایمان والا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ وہ اکیلا چاہنے والا بیٹھا تھا، اس کے پاکیزہ لہو نے جوش مارا اور محبت زبان تک آئی، نعرہ حیدری نکل گیا۔ نعرہ حیدری، اور جیسے ہی یہ نعرہ لگا تو منافقین کے کلیجے جلے، ان کے نجس خون نے جوش مارا اور بغض زبان تک آیا اور کہنے لگا او سن، یہ تیری مسجد نہیں ہے، یہ تیرا حسینیہ نہیں ہے، یہ تیرا عاشور خانہ نہیں ہے، یہ تیرا امام باڑہ نہیں ہے، او یہ اللہ کی مسجد
مسجد ہے, تجھے نعرہ لگانا ہے تو امام باڑے میں جا کے لگا. تو نے علی کا نعرہ لگا کے ہماری مسجد کو نجس کر دیا. کس کے سامنے کہا؟ اس کے سامنے جو اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا, جو اتنا بڑا حاضر جواب ہے کہ اس کے سامنے مد مقابل رکے ہی نہیں. اتنا بڑا حاضر جواب. اس نے فوراً محمد اسماعیل دیوبندی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اب مجھے نہیں پتا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے تھے یا پسے پشت اس کا پورا شجرہ دیکھ رہے تھے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بے ساختہ سن, بھیا تیری یہ مسجد افضل ہے یا بازار کی مسجد؟ کہنے لگا اس مسجد سے بازار کی مسجد افضل ہے. کہ یہ بتا کہ بازار کی مسجد افضل ہے یا جامع مسجد؟ کہ بازار کی مسجد سے جامع مسجد افضل ہے. کہ یہ بتا کہ جامع مسجد افضل ہے یا مسجد نبوی؟ کہ جامع مسجد سے مسجد نبوی افضل ہے. کہ یہ بتا کہ مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد اقصی؟ کہ مسجد نبوی سے مسجد اقصی افضل ہے. کہ اتنا اور بتا دے کہ مسجد اقصی افضل ہے یا خانہ کعبہ؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا دنیا کے ہر معبد سے, دنیا کی ہر عبادت گاہ سے, دنیا کی ہر سجدگاہ سے اللہ کا کعبہ افضل ہے. اللہ کا کعبہ افضل ہے. پھر محمد اسماعیل دیوبندی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا جب تم مانتا ہے کہ دنیا کی ہر عبادت گاہ سے اللہ کا کعبہ افضل ہے, کہا وائے ہو تیری عقل پہ, تجھے اب تک علی سمجھ میں نہیں آیا. جس کعبے کی طہارت کا تو اعلان کر رہا ہے وہ اس وقت تک پاک ہی نہیں ہوا جب تک علی نے بدھ نہیں نکالے. قرآن کہتا ہے نبی کی جگہ پہ نبی جیسا ہے. کون آئے؟ نبی جیسا. امام بخاری لکھ رہے ہیں نبی جیسے کوئی تھا ہی نہیں سوائے علی کے. اب اگر جملہ پہنچ جائے تو عقلوں کو سلام آپ کی. قرآن کہتا ہے نبی کی جگہ پہ نبی جیسا ہے. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ انہیں نبی جیسا نہ ملا. جو نہیں پہنچے یہ میرے چھوٹے بھائی بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں مجھے, دیکھو تم تک بھی جملہ پہنچا رہا ہوں, لفظ بدل دے رہا ہوں. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ انہیں نبی جیسا نہیں ملا. لو جملہ تمہارے حوالے. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ انہیں دن کے اجالے میں نبی جیسا نہیں ملا. انہیں دن کے اجالے میں نبی جیسا نہیں ملا. اور مکے کے کافروں نے رات کے اندھیرے میں چادر کے نیچے بھی پہچان لیا. یا نبی ہے یا کوئی نبی جیسا نہ. پھر اور پلٹ کے تاریخ کا ایک حملہ کر دوں. اٹھائیے تاریخ. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کی جگہ پہ کون آئے؟ نبی جیسا. بزرگان سے صرف تائید چاہ رہا ہوں, میں کچھ نہیں چاہتا آپ سے. یہ نوجوان طبقہ کافی مسئلہ سنبھالنے کے لیے متوجہ. قرآن کہہ رہا ہے نبی کی جگہ پہ کون آئے؟ نبی جیسا. تاریخ کہتی ہے کہ میرے نبی کے جانے کے بعد 25 سال تک نمازیں ہوتی رہی, بڑا بڑا صحابی خاموش رہا, لیکن 25 سال کے بعد میرا علی جیسے مصلی عبادت پہ آیا, بڑا بڑا صحابی بولا آج نماز ایسے پڑھی جیسے نبی کے. نبی کی جگہ پہ کون آئے؟ نبی جیسا. یہ مسلمانوں نے آج تک نبی ہی کو نہیں سمجھا. ایک اور تاریخ کا انکشاف آپ کے سامنے کھول کے جا رہا ہوں.
میں نے گراؤنڈ لیول پہ آ کے تحقیق کی ہے جو آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں، اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو 1-1.25 گھنٹے میں یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ مجھے کئی راتیں لگی ہیں، کئی دن لگے ہیں ان کے پاس جا کے سوال کرنے میں، متوجہ۔ میں نے کہا یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی کے علم کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے نہ ہمارے نبی کو لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ میں نے کہا اچھا، یہ مسلمانوں کا نبی ہو سکتا ہے ان پڑھ، لیکن قرآن والا نبی ان پڑھ نہیں ہے۔ صدقے چلا جاؤں، لو آیا سن لو، مسلمانوں نے کہا ہمارا نبی ماداللہ ثم ماداللہ جاہل، اے قرآن تو بتا کہ تیرے نبی کے علم کا کیا عالم ہے؟ تو قرآن نے کہا سورہ نساء آیت نمبر 113 پارہ نمبر 5 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول ہم نے تمہارے اندر ہر چیز کا علم رکھا۔ اب ملاؤ روایت سے آیت۔ روایت کہتی ہے کہ رسول پڑھے لکھے نہیں ماشاء اللہ، قرآن کہتا ہے ہر چیز کا علم رسول میں۔ مسلمان کہتا ہے میرا رسول جاہل، قرآن کہتا ہے میرا رسول عالم۔ آپ نے آج تک یہ 12 بار سنا ہوگا، اگر بات نہیں لگے تو بولیے گا، آج تک آپ نے 12 سنا ہوگا کہ مسلمانوں نے رسول کو جاہل کہا، لیکن کہا کیوں یہ مجھ سے سنیے۔ ریزن، پس منظر کیا ہے؟ جب قرآن کی اتنی بڑی آیت موجود تھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے ہر چیز کا علم رسول میں رکھا، تو پھر مسلمانوں نے جاہل کہا کیوں؟ اگر یہ بات کوئی قابل غور ہو تو بولیے گا، جس کی بات سمجھ میں آ جائے تو آواز کے ساتھ آواز ملا دیجیے گا۔ مسلمان بتاؤ تمہارا رسول کا جاہل، قرآن تو بتا تیرا رسول کا عالم۔ ارے جب اتنی بڑی آیت موجود ہے کہ میرا رسول عالم ہے تو پھر مسلمانوں نے جاہل کیوں کہا؟ میاں وجہ یہ ہے کہ قرآن نے پہلے شرط لگا دی تھی ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا، کہ رسول کی جگہ پہ رسول جیسا عالم آئے گا جب مسلمان اپنے والوں کو نبی جیسا نہ بنا سکے۔ جب اپنے والوں کو نبی جیسا عالم نہ بنا سکے تو نتیجہ یہ ہوا کہ نبی ہی کو جاہل کہہ دیا۔ پس منظر سن لینا، سن لیا آپ نے، تو پھر بتاؤ کون آئے؟ کا نبی کیا؟ کا نبی کے اندر ہر چیز کا علم۔ تو پھر نبی کی جگہ پہ کوئی ایسا آئے جس کے اندر ہر چیز کا علم ہو۔ اے میرے اللہ وہ کون ہے؟ کا اٹھاؤ قرآن، قرآن کی آیات میں آپ کو یوں سیر کرا کے لے کے آؤں گا کہ جیسے پرندہ آسمان میں سیر کر کے آتا ہے۔ یہی بیٹھے رہیے گا، بڑے ہوش میں رہیے گا۔ اٹھائیے قرآن مجید 7واں پارہ، نبی کے بعد سب سے بڑا عالم کون؟ یہ قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ 7واں پارہ سورہ مبارک ہے یہ انعام، آیت نمبر 59 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کہا کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہے، اگر کوئی پیڑ سے پتا گرتا ہے اس کا علم قرآن میں ہے، اگر کوئی زمین پہ گالا ڈالا جاتا ہے اس کا علم قرآن میں ہے، خشکی کا علم قرآن میں ہے، تری کا علم قرآن میں ہے۔ پھر آگے بڑھیے سورہ مبارک ہود آیت نمبر 6 پارہ نمبر 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ 4 پیر والے جانور کیا کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ہم نے ہر چیز کا علم قرآن میں رکھ دیا۔ پھر آگے بڑھیے سورہ مبارک سبا آیت نمبر 3 پارہ نمبر 12 22 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلی ورب لاتأتینکم لا یأتون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر
इल्ला फी किताबिन मुबीन का बड़ी से बड़ी चीज का इल्म कुरान में है, छोटी से छोटी चीज का इल्म कुरान में है। फिर आगे बढ़िए कुरान मजीद 22वां पारा सूरह फातिर आयत नंबर 11 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा व मा तहमिलु मिन उन्सा वला तदउ इल्ला बिइल्मिही व मा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़तु मिन उमरिही इल्ला फी किताब। अल्लाह कहता है कि अगर कोई औरत हामिला होती है उसका इल्म कुरान में है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसका इल्म कुरान में है, अगर किसी की उम्र बढ़ती है उसका इल्म कुरान में है, अगर किसी की उम्र घटती है उसका इल्म कुरान में है। फिर आगे बढ़िए 19वां पारा सूरह मुबारक नम्ल आयत नंबर 75 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मिन गायबतिन फिस समाई वल अर्ज़ इल्ला फी किताबिन मुबीन का बड़ी से बड़ी चीज का आसमान की गायब चीजों का इल्म कुरान में है, जमीन की गायब चीजों का इल्म कुरान में है। फिर आगे बढ़िए 14वां पारा सूरह नहल आयत नंबर 89 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौमा नबसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिना बिका शहीदन अला हौला व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तबयानन लिकुल्लि शै। ये रसूल हमने तुम्हारे ऊपर वो किताब नाजिल की जिसमें हर चीज का इल्म है। घूम क्या रहे हैं कुरान में? नबी के बाद हाँ, नबी के बाद नबी जैसा, और कुरान ने क्या, नबी के अंदर हर चीज का इल्म। तो इतनी आयतें पढ़ने के बाद मैं कुरान से कह रहा हूं, कुरान बता कि नबी के बाद सबसे बड़ा आलिम कौन? तो कुरान ने कहा अगर कोई पेड़ से पत्ता गिरा उसका इल्म कुरान में, जमीन में दाना डाला जाए उसका इल्म कुरान में, खुशकी का इल्म कुरान में, तरी का इल्म कुरान में, चार पैर वाले जानवरों का इल्म कुरान में, बड़ी से बड़ी चीज का इल्म कुरान में, छोटी से छोटी चीज का इल्म कुरान में, अगर कोई औरत हामिला हो उसका इल्म कुरान में, अगर कोई बच्चा पैदा हो उसका इल्म कुरान में, कौन कितना जिएगा इसका इल्म कुरान में, कौन कम मरेगा इसका इल्म कुरान में, आसमान की गायब चीजों का इल्म कुरान में, जमीन की गायब चीजों का इल्म कुरान में, आसमान के ऊपर के आसमान का इल्म कुरान में, जमीन के नीचे की जमीन का इल्म कुरान में, सूरज का इल्म कुरान में, चांद का इल्म कुरान में, सितारों का इल्म कुरान में, हवाओं का इल्म कुरान में, फजाओं का इल्म कुरान में, खलाओं का इल्म कुरान में, अखलाम का इल्म कुरान में, अशार का इल्म कुरान में, अबहार का इल्म कुरान में, इंसान का इल्म कुरान में, हैवान का इल्म कुरान में, नबातात का इल्म कुरान में, जमातात का इल्म कुरान में, आसमान के तेरे रास्ते का इल्म कुरान में, जमीन की गहराइयों का इल्म कुरान में, पानी के वजन का इल्म कुरान में, हवाओं की रफ्तार का इल्म कुरान में। ए कुरान ये बता फिर अली का इल्म क्या है? का 13वां पारा सूरह राद आयत नंबर 43 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब का बता दो अपने मजमे को, हमने हर चीज का इल्म कुरान में रखा, कुरान का इल्म अली में। कुरान का इल्म अली में, नबी के अंदर हर चीज का इल्म, यानी अली के अंदर हर चीज का इल्म। अब सुन लो, अगर तारीख में मजलिसें सुनते रहते हो और अगर तुम्हें मजलिसें अच्छी सुनाई जाती है तो तुम फौरन पहुंच जाओगे। ये तायद करेगा तुम्हारे जहन की कि तुम कितने बड़े हाजिर जवाब हो और कितने अच्छे से सुनते हो। मियाँ, जब हमारे पास इतना बड़ा आलिम है कि जो यहाँ बैठे बैठे वहां के बारे में जानता हो, जो यहाँ बैठे बैठे उसे वहां का पता हो, मेरी तरफ देखना इशारा कर रहा हूँ, जब इतना बड़ा हम शियों के पास आलिम है कि जिसे यहाँ बैठे बैठे वहां के बारे में पता था, तो हम किसी ऐसे को क्यों माने जिसे यहाँ बैठ के इसके बारे में भी नहीं पता था। कुरान पता के फिर किसे माने? जिसे तू कहेगा उसे मान लेंगे। उठाओ कुरान मजीद, उठाइए कुरान मजीद। कुरान मजीद कहता है, ये इशारा है जो पहुंच गया उसकी फिक्रों को, अक्लों को सलाम, उसके लहू की तहारत को सलाम, उसकी माँ की तरबियत को सलाम, इसलिए कि बड़े आसान किनारे और इशारे से गुजर के हाफिज मोहम्मद रजा सफर कर रहा है। कुरान बता के किसे माने? तो कुरान ने कहा, कुरान का 29वां पारा सूरह मुबारक कलम आयत नंबर 8 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुतीइल मुकज़्ज़बीन। ए लोगों, उसकी इताअत न करना, उसे मौलाना मानना, उसे लीडर ना मानना, उसे पेशवा ना मानना, उसे इमाम ना मानना, उसे खलीफा ना मानना। ए मेरे परवरदिगार, किसे? अल मुकज़्ज़बीन, जिसने रसूल को झूठा कहा हो। कुरान ना 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 ना
لو میں لہجہ بدل کے تمہیں سنا، ذرا سا لہجہ چینج ہوگا، جو اب تک نہیں بولا اس کی طبیعت مجبور کرے گی اسے بولنے کے لیے. دیکھیں ہاں، خطابت کہتے ہی اسے ہے کہ جو دلوں تک کے بات پہنچا کے راج کیا جائے. سنیے قرآن مجید. آج لوگ کہتے ہیں میاں انہیں برا نہ کہو، انہیں برا. صحیح بات ہے بھیا، سینہ ٹھوک کے کہا کرو ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم تو اسے برا کہتے ہیں جسے قرآن برا کہتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا مطلب یہ کہ صحیح بھیا جائز نہیں ہے کسی کو تبرہ کرنا، کسی کو برا کہنا. میں لہجہ بدل کے اگر انداز بدل کے آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تمہاری فکروں کو سنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے جواب نقضی، ایک ہوتا ہے جواب اصلی. ایک جواب اصلی اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ پوچھے میں آئے تو دلیل دے کے آپ کو بتا دوں. لیکن جواب نقضی سوال کے اوپر سوال کر دینا، جواب حلی جیسے آسان سے حل کر دیا جائے. لیکن جواب نقضی یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے. میں نے آپ کو جواب حلی اور اصلی دے دیا، اب نقضی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو قیامت تک بات یاد رہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ انہیں برا نہ کہو، انہیں برا نہ کہو، تو کہنا ایک ہی سوال کرنا. میرے بھائیو بڑی غور سے سنیے گا، لہجہ بدل رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، بس ہمیں اتنا بتائیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان میں راتوں کو جاگ جاگ کر یہ گلے میں صوت اللحن اور ترتیل کے ساتھ، یہ میٹھی بلبل کی اور کوئل کی آواز میں، یہ پروناؤنسیشن کی ورڈنگ کے ساتھ، یہ الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، یہ گلے میں آواز گھما گھما کے یہ کون سی آیت پڑھتے ہو؟ تو وہ کہے گا کون سی؟ آپ کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا، کہنا مولوی صاحب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو کہے گا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. کراس کوشچن کرنا پڑھ کب سے رہے ہو؟ کہے گا کم سے کم 1400 سال سے. کہنا ابھی تک نہیں ٹوٹے کیا؟ ابھی تک اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے؟ بھیا کون سی مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ کیا جہنم سے اسپیشل مٹی لائی گئی تھی؟ کیا ابھی تک ہاتھ نہیں ٹوٹے؟ تو کہیں گے میاں ہاتھ تو تبھی ٹوٹ گئے تھے. پھر مسلمان 1400 سال سے کیوں کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے، تیرے ہاتھ ٹوٹے، تیرے ہاتھ ٹوٹے؟ تو کہے گا صاحب اس کے ہاتھ تبھی ٹوٹ گئے تھے. کب پھر کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اس پہ لعنت کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا قول ہے، کہے گا ہم اس پہ لعنت کر رہے ہیں. آپ کہنا 1400 سال پہلے، ارے اب تک لعنت کرو، اس نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اس نے رسول کو جھوٹا کہا تھا. ارے لے کے آؤ اپنے اندر محبت اور جملہ سنو. کہا اس نے رسول کو جھوٹا کہا تھا. کہا کتنے سال پہلے؟ کہا 1400 سال پہلے. کہا سنو بھیا، تمہارے اندر اور ہمارے اندر بس ذرا سا یہی فرق ہے کہ تم رسول کو جھٹلانے والے ابو پہ لعنت کرتے ہو، ہم ساتھ ساتھ بطول کو جھٹلانے والے ابو پہ لعنت. جب وہ لعنتی ہے تو جو بطول کو جھٹلائے. یہ اتنی گھبرا کے بول رہے ہیں آپ. پھر آیتیں سناؤ، آیتوں کا ذخیرہ ہے. لیجئے پھر آیت سنیے. یہ آپ ہی نہیں ہیں بڑے شرما کے کہنا میاں لعنت کرنے والوں کو اللہ نے اپنے ساتھ قرآن میں ذکر کیا ہے. ہاں 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 ہاں، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن مجید اٹھائیے. دیکھو ابھی تک تو آپ نے یہی سنا ہوگا نا کہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دی. مولوی صاحب، مفتی صاحب، آیت ملا دو اس سے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دی. یہ آیت کو پوری کرو. اٹھاؤ قرآن مجید
مجید کا سورہ مبارک احزاب آیت نمبر 57 پارہ نمبر 22 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. یاد رکھنا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دی. اب سنو آیت ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کا جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت. یہ قرآن ہے قرآن اٹھائیے قرآن یہ قرآن ہے. نانا بڑی آسانی سے بات واضح کر سکتے پتہ نہیں گھڑی کی سوئی بھی ایسے بھاگ جاتی ہے کہ جیسے بھاگنے میں ماہر. سنیے بڑی آسانی سے رک کے سنا رہا ہوں خدا کے واسطے ٹائم ملا ہے تو سن لیجیے پھر موقع نہ ملے گا نہ جانے کب ملے اس لیے کہ بڑی مصروفیت ہے. قرآن مجید میں جو پہنچانا چاہیے تھا وہ پہنچایا نہیں تھوڑا سا وقتوں کے بعد پہنچا دو. میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں نہیں مانتے انہیں نہیں مانتے سینہ ٹھوک کے کہا کرو ہم علی کے شیعہ ہیں ہم صرف اسے مانتے ہیں جسے قرآن مانتا. بڑی آسانی سے جملہ سن لیا. اب دلیل سنو مجھ سے دلیل کا کہاں لکھا ہے قرآن میں انہیں نہ ماننا. کیا قرآن نے کسی کو ماننے سے منع کیا ہے؟ تو مسکرا کے کہنا صرف منع نہیں کیا ہاتھ پکڑ کے روکا ہے. کہاں لکھا ہے کسی اور کو نہ مانا جائے؟ میں نے کہا اٹھاؤ قرآن سورہ ہود آیت نمبر 113 پارہ نمبر 12 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اے لوگوں اس سے محبت نہ کرنا اس کے لیے اپنے دل میں جنگا نہ بنانا اسے لیڈر و پیشوا امام نہ ماننا. کسے؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا کا جو گزرے ہوئے زمانے میں ظالم رہ چکا ہو. نہ آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نئی بات کر رہا ہوں. یہ محرم سے لے کے ایام عطائے تک کی فاطمی کی مجلس یہ کیا ہے؟ یہ یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ سیدہ پہ ظلم ہوا تو جس نے ظلم کیا اسے نہ ماننا. نہ آیت کو آیت سے سمجھاؤں تب پہنچو گے. اگر کوئی پوچھے کہ قرآن آپ انہیں کیوں نہیں مانتے کہنا قرآن نے کہا ہے کیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اسے نہ ماننا جو پاسٹ میں بھوتکال میں ظالم رہ چکا ہو. میرے اللہ یہ تو بتا دیا کہ ظالم کو نہ ماننا یہ بھی تو بتا کہ ظلم ہے کیا اور ظالم کہتے کسے. تو پھر قرآن کا ارشاد ہوا 21واں پارہ سورہ مبارک لقمان آیت نمبر 13 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم کا شرک بت پرستی کافر ہو جانا سب سے بڑا ظلم ہے. تو قرآن نے کہا اسے نہ ماننا جو پاس میں کافر رہا ہو جو ایک لمحہ بھی کافر رہا ہو. ارے جب قرآن نے اسے ماننے کو منع کیا جو ایک لمحہ بھی کافر رہا تو ہم شیعہ اسے کیوں مانے جو 40 سال تک کافر رہا. نہ کچھ لمحہ خاموش نہ رہا. دیکھو ان خاموشی کو توڑنے کے لیے اور بڑی مثال دے رہا ہوں. ایک ہوتا ہے ظالم جیسے ایک لفظ ہے کبیر. کبیر کا مطلب بڑا. ایک ہوتا ہے اکبر سپرلیٹو ڈگری انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری عربی میں کہتے ہیں اس میں تفضیل. اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. ایسے ہی صغیر چھوٹا اصغر سب سے چھوٹا. ابھی تک میں بتا رہا تھا ظالم ظلم کرنے والا اب بتاؤں گا اظلم سب سے بڑا ظالم کا ظالم کا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اسے نہ ماننا جو گزرے ہوئے زمانے میں ظالم رہا ہو. میرے اللہ سب سے بڑا ظالم بتا دے. تو قرآن کا 21واں پارہ سورہ مبارک سجدہ آیت نمبر 22 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا وَمَنْ أَظْلَمُ کا سب سے بڑا ظالم وہ میری طرف دیکھو اشارہ ہے یہ وَمَنْ أَظْلَمُ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کون مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ جس کے سامنے اس کی اللہ کی آیتیں پڑھی جائے ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا وہ گردن کو گھمانے لگے آیتیں سن کے گردن کو گھمائے اور آیت خدا کا انکار کر دے تو جو اللہ کی ایک آیت نہ مانے وہ سب سے بڑا ظالم. جو اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی آیت نہ مانے سب سے بڑا ظالم. جو اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی آیت نہ مانے سب سے بڑا ظالم. اب معصوم نے فرمایا اِنَّا جَدَّتِي هِيَ آیَةُ الْكُبْرَى اللہ کی سب سے بڑی آیت ہماری ماں فاطمہ
سب سے بڑا ظالم جو زہرا کو نہ مانے, جو بطول کو نہ مانے, جو حورا عیسیہ کو نہ مانے, مل کے بولیے, جو زہرا کو نہ مانے, جو طاہرہ و مطہرہ کو نہ مانے, جو بطول و عذرا کو نہ مانے, جو نبی کی اکلوتی بیٹی کو نہ مانے, لو اپنی قوتوں کو اکٹھا کر لینا. اگر مانتے ہو کہ بازو غازی عباس کا صدقہ ہے, سینہ علی اکبر کا دیا ہوا صدقہ ہے, زبان علی اصغر کا دیا ہوا صدقہ ہے, اور تمہارے سینوں میں قاتل زہرا سے نفرت پائی جاتی ہے, تو ساری نفرتوں کو جمع کر کے یہ جملہ سننا. کہا کہ جو زہرا کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم. جب قرآن کی نظر میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو زہرا کو نہ مانے, جو زہرا کو نہ مانے. ارے جو زہرا کو نہ مانے سب سے بڑا ظالم, اور جسے خود زہرا نہ مانے. جسے خود زہرا نہ مانے وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا. بات کو سمیٹ دوں لیکن نتیجہ دے کر دیکھو میرے بھائیوں, معذرت کے ساتھ حقیقت کڑوی ہے لیکن ماننی پڑے گی. میں اس فیلڈ میں اتنا ہوں نا, یہ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہا ہوں شیعہ ہی حق ہے, اسی لیے کہ قرآن مجید میں جو ہم تک پہنچانا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچایا گیا. قرآن میں بہت جگہ چوری ہوئی ہے. ایک چوری پکڑواتا ہوں آپ کو, متوجہ. ہاں ترجمہ غلط نہیں ہے جو کیا ہے, لیکن اس سے بہتر ترجمہ تھا, اسے چھپا لیا گیا. بالکل سامنے کی بات پڑھ رہا ہوں, اگر بات میں دم لگے تو بولیے گا, ورنہ آپ کو حق ہے خاموش بنے. قرآن مجید کا 25واں پارہ سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 23. یہ آیت سب کو یاد ہوگی. اگر آیت یاد نہیں ہے تو کم سے کم ترجمہ تو سب کو یاد ہوگا, اور اگر ترجمہ بھی یاد نہیں ہے تو جاؤ دوبارہ پڑھو کہ شیعہ کہتے کسے. قرآن مجید ارشاد ہوتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول, میں تم سے, رسول کہہ دیجئے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ آپ میرے. ہاں یہی تو وجہ ہے بزرگان بیٹھے یہ سنتے سنتے جوانی سے بوڑھے ہو گئے ہیں, اور میں بچپنے سے جوان ہو گیا ہوں. داڑھی نہیں تھی, داڑھی نکل گئی یہ سنتے سنتے کہ قرابت دار سے محبت, قرابت دار سے محبت, قرابت دار سے. میاں قرابت دار کا ترجمہ ٹھیک ہے لیکن بہتر نہیں ہے. بہت بڑی اور گہری بات کر رہا ہوں اور دعویٰ کر رہا ہوں منبر سے. اگر کوئی عربی پڑھنے والا میری بات کو رد کر دے تو میں غلامی اختیار کر لوں. بڑی تحقیق کر کے بات پہنچا رہا ہوں, پورے کے پورے مرکز کو چیلنج کر کے یہ بات پڑھ رہا ہوں. کوئی ہے مرد مقابل تو ترجمہ رد کرے, اور ترجمہ خود نہیں کروں گا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میں آپ ہی سے ترجمہ کراؤں گا. صرف ترجمے کا فارمولا بتا رہا ہوں کہ کیسے کرنا ہے. جیسے ابھی پہلے شان نزول پتا ہے نا, بچوں کے لیے عرض کر دوں. ہوا یہ تھا کہ کچھ VIP مسلمان رسول کے پاس آئے تھے کہ آپ نے نمازیں سکھائی شکریہ, روزہ سکھایا شکریہ, جتنا سکھایا شکریہ, بدلے میں بتاؤ کتنے درہم چاہیے, کتنے دینار چاہیے. اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا, کچھ نہیں چاہیے سوائے قربا کی محبت. ابھی قرابت دار ترجمہ نہ کیجئے, مجھے یقین ہے ترجمہ جب سنیں گے تو آپ کے پاکیزہ خون جوش مارے گا. قربا کی محبت, کس کی؟ قربا کی محبت. تو اب اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر قربا کی محبت نہیں تو نمازیں بیکار, روزے بیکار, حج بیکار, زکوٰۃ بیکار, خمس بیکار, سب کچھ بیکار اگر قربا کی محبت نہیں. لیکن قربا ہے کیا یہ سنیے مجھ سے. ترجمہ آپ ہی سے کرواؤں گا, فارمولا بتا رہا ہوں بڑی آسان سے بیٹھ کے. ابھی میں نے بتایا اکبر, اکبر کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ سب سے بڑا بروزن افعال, اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, لیکن اس کی مجبوری ہے میری طرف بھیا, خدا کے واسطے بڑی محنت کر رہا ہوں. مجبوری یہ ہے کہ لفظ اکبر اونلی فور میل استعمال ہوتا ہے, فیمیل کے لیے یوز نہیں ہوتا, مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے, مؤنث کے لیے یوز نہیں ہوتا. اکبر کسی لڑکی کا نام نہیں ملے گا آپ کو, تو پھر مؤنث کیا بنے گا, فیمیل کیا بنے گا؟ کا بروزن فعلا, اکبر سے بنے گا کبرا. ہاں اتنا تو جانتے ہیں نا, اکبر یعنی سب سے, بولو بھیا, بڑا. کبرا یعنی سب سے بڑی. اصغر یعنی سب سے چھوٹا. صغرا یعنی سب سے چھوٹی. اعظم یعنی سب سے زیادہ عظمت والا مرد.
उज़्मा मिल के सबसे ज्यादा अजमत वाली औरत, अब आओ करीब से अकरब, सबसे ज्यादा करीब वाला मर्द, कुर्बा। मैं जो नहीं पहुंचे फिर पहुंचिए, कुर्बा सबसे ज्यादा करीब वाली औरत। कहा नमाज़े बेकार, अगर रसूल के जो सबसे करीब है उससे मोहब्बत नहीं, रोजे बेकार, अगर जो रसूल के सबसे करीब है उससे मोहब्बत नहीं। सुनो, इमाम बुखारी ने लिखा कि अम्मा आयशा ने फरमाया अगर रसूल के सबसे करीब कोई था तो वो फातिमा थी। रसूल के कोई करीब था, कौन थी बोलिए? शहजादी फातिमा थी। अब आयत का तर्जुमा करो, मजा आएगा। नमाज़े बेकार, अगर फातिमा से मोहब्बत नहीं, रोजे बेकार। और बढ़ के बता दूं, अब आपके ज़हन में अगर क्वेश्चन आया तो आप समझदार हो, अगर नहीं आया तो फिर मजलिस से सुनने का सलीका सीखिए। क्वेश्चन आपके ज़हन में ये आना चाहिए था, जब इतना आसान तर्जुमा है कि हमें बताया हमने कर दिया, और ये मौलवियत में सेकंड ईयर में ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, तो फिर इतने बड़े बड़े देवबंद से फारिग अरबी जानने वाले उन्होंने क्यों नहीं किया? क्या कुर्बा का मतलब फातिमा है? क्यों नहीं किया? अरे पसे मंजर सुन लो, तबीयत खुश हो जाए तो बोलिएगा। जब पता था कि कुर्बा का मतलब फातिमा है तो लिखा क्यों नहीं? लिखा इसलिए नहीं कि कुरान में 2 जगह और आया है फातिज़ल कुर्बा, ए रसूल कुर्बा का हक फदक दे दो। कुर्बा का हक, अगर मौलवी लिख देता कि कुर्बा का मतलब फातिमा है, तो बच्चा जब इस आयत पे पहुंचता फातिज़ल कुर्बा, रसूल फातिमा का हक दे दो, तो बच्चा पूछता ए मुफ्ती साहब ये फातिमा के कौन से हक की बात हो रही है? तो मुफ्ती को बताना पड़ता ए बेटा एक बागे फदक था, तो बच्चा पूछता गया कहाँ? बताना पड़ता कि किसी ने छीन लिया था, तो बच्चा कहता छीनने वाले पे लानत हो। तो ये जो कुरान में हेरा फेरी की गई है ना मियाँ, ये हेरा फेरी ये अहले बैत से बुग़्ज़ का मसला नहीं है, बुग़्ज़ तो था लेकिन अपने वालों को लानत से बचाने के चक्कर में किया गया। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजों को पोशीदा कर दिया है कुरान में। हाफिज मोहम्मद रजा का टारगेट ही है कि जिसे छुपाया जाए उसे मंजर आम पे लाके दिखाओ। और तुमसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अभी आपने सिर्फ एक मजलिस सुनी है तो आपको अंदाजा हुआ होगा, इंशाल्लाह फिर सुनेंगे तो बात, जो मुसलसल सुनता रहता है वो जानता है कि मैं अपनी बातों को नहीं रखता, कुरान की आयतों को रखता हूं। इसीलिए कि कभी हमारा मजहब कोई ये सर झुका के ना कहे कि हम अली के शिया, शिया यानी हक, हर चीज कुरान से साबित है। ये जो हम रोते हैं ना, ये कोई रोना ऐसा नहीं है, ये कुरान से साबित है। कभी मौका मिला तो अर्ज करूंगा, ये हमारा मातम करना, ये हमारे चेहरों को पीटना, ये हमारा कमर को जख्मी करना क्या है? कभी मौका मिला, ये सब का सब कुरान से साबित है। हम अपने पास से नहीं कह रहा हूं, मैं कुरान की आयतों को जमा किया इसलिए बोल रहा हूं। ये हमारा अलाम, ये कुरान से साबित है। ये हमारा ताजिया, ये हमारी अजान, ये सब कुरान से साबित है। ये हमारी बिलाया, ये मीरासे फातिमा,
یہ سب کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے بارگاہ میں عرض کروں گا. آج کے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ عقیدوں سے کمپرمائز نہ کیجئے گا, اور جو عقیدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے نا تو اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کا باپ دادا غلط تھا. اگر کوئی ہٹ رہا ہے پیچھے تو اسے ماننا پڑے گا کہ وہ باپ دادا غلط تھا, اور باپ دادا جب غلط ہو تو غلط باپ دادا کی اچھی اولاد نہیں ہوتی. ہاں, بہت سوچ سمجھ کے میں بات کہہ رہا ہوں. اسی لیے قرآن میں بجائے یہ کہ کسی چیز کو غلط کہیں, آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے, آپ کو مل جائے گا. اس لیے کہ قرآن ہے ہی اہل بیت کے فضائل, قرآن ہے ہی اہل بیت کے کہانی کا نام, کچھ اور نہیں ہے. یہ جو ہم چہرے پہ مار کے کہتے ہیں نا ہائے حسین, یہ ہم نے ایسے نہیں سیکھا, یہ ہم نے قرآن سے دیکھا. قال یا اسفا علی یوسف, ہم نے قرآن میں دیکھا ہے. یہ جو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, ہماری آنکھیں تو صرف لال ہوتی ہے نا, ہم نے قرآن سے دیکھا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, آنکھیں سفید ہو گئی تھی. سمجھنے آزاد, ہم جو بھی مانتے ہیں وہ قرآن سے مانتے ہیں. آپ ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے نوک نیزہ سے قرآن سنایا, آپ ان کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جنہوں نے نوک نیزہ پہ قرآن اٹھایا. بہت سوچ سمجھ کے تحقیق قرآن, اہل بیت, آپ اہل بیت کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ سیدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گر گیا, کس لیے؟ ولایت کے خاطر. دو پسلیاں ٹوٹ گئیں, کس لیے؟ ولایت کے خاطر. حسین نے اپنا 6 مہینے کا بیٹا دے دیا, کس لیے؟ ولایت کی خاطر. حسین نے کڑیل جوان جیسا اکبر دے دیا. مجھے وقت دے دینا کہ جیسے میں نے دل کھول کے فضائل پڑھے ہیں, دل کھول کے مصائب بھی پڑھے, اور مجھ سے کہا یہ گیا ہے کہ اس کے مسائل پڑھے جائیں کہ جس کی وجہ سے حسین جوان سے ضعیف ہو گیا ہے. اس کے مسائل پڑھے جائیں کہ جس کی وجہ سے حسین کی سیدھی کمر خمیدہ ہو گئی تھی. نہ, حق مصائبوں کا حق کیا ہے وہ سن لیجیے. عزاداروں, روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی حسین نے علی اکبر کو خدا حافظ کہا ہے نا, تو علی اکبر جا رہے تھے, ذوالجناح کو تیزی سے لے جا رہے تھے. جیسے ہی وسط میدان میں پہنچے, کانوں میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی, پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک ضعیف باپ کبھی گر رہا تھا کبھی اٹھ رہا تھا. حسین نے اکبر کو دیکھا, اکبر نے حسین کو دیکھا. اے بابا, آپ تو خدا حافظی کہہ چکے تھے نا. کہتے ہیں میرے لال تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے. حسین کو خدا حافظی دوبارہ کی اور اکبر میدان میں چلے گئے. اکبر نے جنگ کرنا شروع کی. تاریخ کہتی ہے کہ کسی نے چھپ کے ایسا وار کیا کہ اکبر کے سینے میں برچھی ہوئی. جیسے ہی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے تو کہا بابا میرا آخری سلام. حسین نے کانوں میں آواز آئی. جیسے ہی حسین کے کانوں میں آواز آئی, حسین نے اپنی کمر کو پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ سے جاتے ہوئے کہہ رہے تھے اینا اینا علی اکبرہ, اے میرے لال علی اکبر کہاں ہو؟ علی اکبر کہتے تھے بابا ادھر. حسین قریب گئے اور جانے کے بعد جیسے ہی حسین نے اکبر کی حالت دیکھی تو دیکھا ایک ہاتھ سینے پہ ہے. پوچھا میرے لال یہ کیا ہوا؟ کہا بابا سینے میں برچھی کی انی ہے. بس اتنا کہنا تھا, حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے
علی اکبر نے کہا بابا رونا نہیں، اسی لیے کہ ظالم نے یہ کہہ کے انی توڑی ہے کہ دیکھتا ہوں حسین بڑا صابر ہے۔ نہ آمادہ ہوئیے، میں مصائبوں کی شروعات ابھی کروں گا، آمادہ ہو جائیے۔ سینے میں علی اکبر کے برچھی تھی، حسین نے آستین کو چڑھایا اور زخم میں یہ کہتے ہوئے ہاتھ ڈالا بابا علی مدد کیجئے۔ اب جو زخم سے سینے کی انی نکالی ہے تو خون کا فوارہ نکلا۔ حسین نے اکبر کو دیکھا، علی اکبر نے آنکھیں بند کرنا شروع کی۔ علی اکبر ایڑیا رگڑ رہا تھا، حسین بازو پکڑ رہے تھے۔ علی اکبر ایڑیا رگڑ رہے تھے، حسین بازو پکڑ رہے تھے۔ علی اکبر ایڑیا رگڑ رہے تھے، حسین بازو پکڑ رہے تھے۔ اسی اثنا میں علی اکبر نے آنکھیں بند کی، حسین نے سر کو پیٹ کے کہا انا للہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہائے میرا اکبر مارا گیا۔ عزادار و مصائبوں کا آغاز ہے۔ اب ذرا منظر کشی سن لیجئے۔ حسین نے دیکھا کہ اکبر کا لاشا زمین پر ہے۔ حسین نے اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا، ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھی، بالوں کا سفید پن دیکھا، کمر کی خمیدگی دیکھی۔ ارے اکبر کا لاشا کیسے اکبر کا لاشا کیسے اٹھائے؟ حسین نے آواز دی بنی اسد کے بچوں، عزاداروں میری طرف دیکھو، ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھو، میں منظر کشی کر دوں کہ ایک ضعیف نے اپنے جوان کا لاشا کیسے اٹھایا۔ سن لینا مجھ سے، میری طرف دیکھو۔ روایت کہتی ہے کہ اب تک جو بھی شہید ہوتا، بڑی غور سے سنیے، اطمینان سے سنیے، پھر روئیے گا۔ اب تک جو بھی شہید ہوتا تھا وہ آواز دیتا تھا، ادھر سے حسین آتے تھے، علی اکبر آتے تھے، غازی عباس آتے تھے۔ اب جب لاشا اٹھانا ہوتا تھا نا، ایک سر کو اٹھاتا تھا، ایک کمر کو اٹھاتا تھا، ایک پیروں پہ ہاتھ لگاتا تھا، ایک لاشے کو تین تین اٹھاتے تھے۔ لیکن یہاں جوال کا لاشا، اکیلا بوڑھا باپ، میری طرف دیکھو حسین نے کیسے اٹھایا۔ حسین نے کہا بنی اسد کے بچوں، حسین پہ رحم کر دو۔ کہ مولا کیا کرے، کہ لاشا اٹھواؤ گا کیسے، کہ میں وضو کی حالت میں ہوں، اکبر کے دونوں ہاتھ میرے کاندھے پہ ڈال دو۔ اکبر کے دونوں ہاتھ کاندھے پہ ڈالے، حسین نے کمر کو پکڑا، حسین کے ہائے میرا ہائے میرا اکبر، ہاتھ کاندھے پہ، پیر زمین کربلا پہ کھسکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک بوڑھا باپ، ہائے اکبر، ایک باپ کا امتحان سن لیا نا، لاب کمال کی منزل بھی سن لو، مجلس ختم ہے۔ جیسے ہی علی اکبر کو لے کے خیمے پہ آئے، آواز دی ام لیلا، سنو گے منظر۔ ارے زینب جیسے ہی دیکھنے گئی ہے تو زینب نے دیکھا ام لیلا، علی اکبر کی ماں، کبھی خیمے کے اس کلاس سے ٹکرا رہی تھی، کبھی اس کلاس۔ اے بھابی کیا ہوا؟ کیا میں نے سنا ہے میرا اکبر آ گیا، مجھے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دے۔ مجھے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دے رہا ہے زینب، مجھے میرے قریب کے لاشا۔ بی بی زینب نے بازو پکڑا،
عزاداروں جو بچے باہر جاتے ہیں انہیں یقین ہوگا کہ ماں کیسا کرتی ہے. جب میں بھی پردیس سے جاتا ہوں نا میری ماں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میرا جوال آ گیا. علی اکبر کی ماں نے علی اکبر کے سر پہ ہاتھ رکھا. ارے محبت میں ہاتھ پھیرتے پھیرتے علی اکبر کے سینے میں علی اکبر کے سینے میں آ گیا. اے میرے والیوں بارش سے زخم کیسا کہ دشمن نے سینے میں برچھی کیا نے. آخری فقرہ حسین کے جوان کو رو لینا اس لیے کہ اللہ جالے کس کس کا جوان کب تک سلامت رہے. آخری فقرہ اور مجھے اجازت دے دو. عزادارہ روایت کہتی ہے ام لیلہ نے حسین کی طرف دیکھا. اے میرے مولا میں ایک منت والی تھی مجھے اجازت دے کہ میں اپنی منت پوری کر لوں. کہ حسین نے کہا ام لیلہ تمہیں اجازت ہے. ام لیلہ تمہیں اجازت ہے. ام لیلہ نے علی اکبر کے سینے سے خون لیا اپنے بالوں پہ لگایا. خون لیا اپنے بالوں پہ لگایا. خون لیا